آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، اس بارے میں حدیث پاک بڑی خوبصورت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ مسلمان کہیں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ 4 انعامات فرماتا ہے۔ کتنے؟ 4 انعامات۔ آپ بھی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ 4 انعامات اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی ضرور فرمائے گا، اور وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ سکینہ نازل فرماتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ مسلمان جہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ایک چادر بھیج دیتا ہے، وہ سارے اس رحمت کی چادر کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں، اور مسلمان سوائے خانہ کعبہ کے کہیں بھی کسی بھی جگہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ نے سنا نا فلاں قبر کے ارد گرد طواف کر کے چکر لگا کے دعا مانگی تو قبول ہو جائے گی، وہ ہمارا عقیدہ نہیں، وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ سنی اور مسلمان یہ کبھی بھی اللہ کے گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف نہیں کرتا۔ تو مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جہاں مسلمان بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آج فرشتے اس جگہ کا طواف کر رہے ہیں، تو فرشتے طواف کریں، اور مسلمان اندر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کوئی مجبور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پھنس کے جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح محفل میں، صرف آج کی بات نہیں کر رہا، کبھی بھی محفل میں اس طرح نہ بیٹھیں جس طرح آپ پھنس گئے ہیں، آپ مجبور ہو کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو کسی نے زبردستی بٹھایا۔ خوش دلی کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ بیٹھا کریں، اور سنیوں کے تو ماشاءاللہ چہرے ہمیشہ یہ خوش رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ذکر چاہے اللہ کی توحید کا ہو تو سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے رسالت کا ہو تو سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سرکار کے صحابہ کا ہو تو سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سرکار کے اہل بیت کا ہو تو سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے اولیاء اللہ کا ہو تو سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سرکار کے صحابی مومنوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو، سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سیدنا ابوبکر صدیق کا ہو، سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سیدنا مولا علی کا ہو، سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے سیدنا غوث اعظم کا ہو، سنی خوش ہوتا ہے، وہ ذکر چاہے داتا گنج بخش علی حجویری کا ہو، سنی خوش ہوتا ہے۔ وہ کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کے پاس ایک بندے کا ذکر کریں تو خوش ہوتے ہیں، دوسرے کا کریں تو انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ سنی ایسا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمیں ایسا عقیدہ ستھرا اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا، انہوں نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی، سنی کے سامنے کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہو یہ خوشی سے مہک اٹھتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہا ہے۔ اب جو چوتھا انعام ہے نا، یہ 3 انعام میں نے بتائے ہیں، جو چوتھا انعام ہے خدا کی قسم آپ کو سنیں، تصور کریں کہ جب وہ انعام آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کی اللہ کے نزدیک کتنی بلند شان ہے، اور اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ اپنی اتنی مخلوقات میں مجھے اکیلے کو نہیں بھولتا، اور میرا ایک ہی خدا ہے، میں اس اکیلے خدا کو بھول جاتا ہوں، میرا ایک رب ہے میں اسے بھول جاتا ہوں، اس کی اتنی مخلوقات ہیں وہ مجھے اکیلے کو نہیں بھولتا۔ تو یہ جو چوتھا انعام ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، آپ سنیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے اس پہ فخر کرتا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹا انعام تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہے کہ وہ دیکھو زید بھی بیٹھا ہے، وہ دیکھو بکر بھی بیٹھا ہے، وہ دیکھو فلاں بھی بیٹھا ہے، وہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لے کے فرشتوں کے سامنے آپ کی توقیر بیان کرتا۔ سبحان اللہ، یہ کس وجہ سے ہے؟ جب ہم کسی محفل میں بیٹھ، آج تو مزاج بن گیا نا، وہ کیوں جانا یار محفل جہاں پہ تھے کار فیس بک سے لائیو دیکھ لما اٹھے ناری سے